السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا کوڈرز۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا پائتھن کے بارے میں، کمپائلرز کے بارے میں۔ تو اگر کسی نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر لنک آ رہا ہے، ابھی وہاں پہ وزٹ کر کے اس کو دیکھ لیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ پائتھن کے کوڈ کو رن کیسے کیا جائے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ادھر میں نے ایک فولڈر بنا دیا ہے پائتھن فار ایوری ون، اس کو فی الحال سائٹ پہ ہی کر دیتے ہیں۔ آپ ادھر نیچے سرچ میں لکھ دیں پائتھن، تو یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا پائتھن ایپ۔ یہ تب ہی آئے گی جب ہم اناکونڈا کو انسٹال کر دیں گے، وہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں کر دیا تھا۔ تو اس پہ اگر میں کلک کر دوں اور ادھر میں اب کوئی بھی کوڈ لکھوں، فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں پرنٹ ہیلو۔ جیسے ہی لکھ کے میں نے انٹر دبایا تو یہ انٹرپریٹر ہے، جیسا کہ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا انٹرپریٹرز کیا ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو یہ وہی کام کر رہے، اس نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا مشین کوڈ میں، اور ادھر سے جو بھی کمپیوٹر کر سکتا تھا اس نے کر دیا۔ تو اب اس کمانڈ سے ہوتا کیا ہے کہ آپ اس کمانڈ میں جو کچھ بھی دیتے ہیں، جس طرح میں نے ادھر ہیلو دیا ہوا ہے، تو یہ کمانڈ کمپیوٹر کو بتاتی ہے کہ یوزر نے جو کچھ بھی دیا ہے اس کو اسکرین پہ پرنٹ کر دو۔ تو انٹرپریٹر کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کو کنورٹ کر کے آگے اس کو دے رہا ہوتا ہے اور وہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے مجھے یہاں پر ہیلو نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح میں کچھ بھی لکھتا، اگر کچھ اور لکھ لیتا، کوڈرز لکھ دیتا ہوں، تو میں نے کوڈرز لکھا تو اس نے پرنٹ کر دیا کوڈرز کو۔ تو فی الحال تو آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ پرنٹ کیا ہے، یہ کیوں یوز ہو رہا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کوئی بھی لینگویج آپ سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کے ورڈ سیکھتے ہیں کہ اس میں ورڈز کون کون سے ہیں۔ آپ پہلے دن یہ سوچیں کہ یہ ہے ABCD میں کیوں سیکھ رہا ہوں، تو اس طرح نہیں چلتا۔ تو سب سے پہلے ہم کسی بھی زبان میں الفابیٹس کو سیکھتے ہیں، اس کے بعد اس میں ورڈز بناتے ہیں، پھر ورڈ سے سینٹنس بناتے ہیں، پھر اس سے آگے پیراگراف بنتے ہیں۔ تو ادھر بھی ہم ایسے ہی کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سیکھ رہے ہیں کون سا کام کس طرح ہو رہا ہے، اسکرین پہ کیسے پرنٹ کرنا ہے، ان پٹ کیسے لینا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہم فی الحال دیکھ رہے ہیں۔ آگے جب لیکچرز زیادہ ہوتے جائیں گے تو ہم ان چیزوں کو جوڑ کر ایک پروگرام بنا لیں گے۔ تو فی الحال ان چیزوں کی ٹینشن آپ نے نہیں لینی۔ تو ایک طریقہ تو ہم نے دیکھ لیا کوڈ کو کیسے رن کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دوسرا طریقہ دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ والا طریقہ مجھے کچھ پسند نہیں آیا، آپ کو بھی نہیں آیا ہوگا۔ تو دوسرا طریقہ دیکھتے ہیں کہ ادھر ایک میں نے فولڈر کھول لیا، آپ ادھر سرچ میں چلے جائیں، ادھر CMD لکھ لیں اور ادھر آپ لکھ لیں جوپیٹر نوٹ بک۔ اب یہ کیا چیز ہوتی ہے، تو یہ اوپن ہو جائے، ڈسکس کرتے ہیں کیا ہوتی ہے۔ تو جیسے یہ آپ نے کمانڈ چلائی تو یہ کچھ لکھا ہوا آ گیا ہے، یہ بھی آگے جا کے دیکھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے۔ فی الحال ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جوپیٹر کیا ہے۔ تو جوپیٹر نوٹ بک جیسا کہ نام سے پتہ لگ رہا ہے نوٹ بک ہے، اس میں آپ اپنا کوڈ، اپنا سارا کمنٹ، ایک پوری رپورٹ بنا سکتے ہیں، پوری ایک پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں۔ اور وہ کیسے بنا سکتے ہیں وہی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو آپ ادھر آ جائیں، نیو پہ کلک کریں اور یہاں سے کلک کر دیں Python 3۔ تو جیسے ہی آپ نے Python 3 کی ایک نئی فائل کھولی تو اس طرح کا انٹرفیس ایک آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اس میں اب پورا ایک مینیو ہے، اس مینیو میں کیا ہوتا ہے، ایک نئی نوٹ بک بھی اوپن ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اوپن پہلے سے کوئی نوٹ بک اگر سٹور ہے وہ بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں، اس کی کاپی بنا سکتے ہیں۔ تو بہت سارے یہاں پر فنکشنلٹیز ہیں جو اس جگہ پہ نہیں تھی جو ہم نے پہلے دیکھا تھا۔ پائتھن والے انٹرپریٹر میں یہ چیزیں نہیں تھی، تو یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو یوز کر رہے ہیں۔ اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو آپ نے جو بھی کوڈ لکھنا ہوگا آپ یہاں پہ لکھیں گے، جس طرح میں نے وہی پرنٹ جو ہم نے آج سیکھا اس کو ادھر لکھتے ہیں۔ جب آپ نے ادھر لکھ دیا تو آپ ادھر کلک کرو گے اور یہ رن ہو جائے گا۔ اب اس کو رن کون کر رہے، تو ہر جوپیٹر نوٹ بک میں ہوتا ہے ایک پروگرام جو اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ کس چیز کو انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے، جو سیل میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ سیل میں جو کچھ بھی لکھیں گے، یہ جس میں آپ کوڈ لکھ رہے ہیں اس کو سیل کہتے ہیں۔ تو سیل میں جو کچھ بھی لکھ کے رن کریں گے اس کو ایک پروگرام انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس پروگرام کو اگر بات کی جائے اس کا نام کیا ہے، تو جوپیٹر نوٹ بک میں اس پروگرام کو کہا جاتا ہے کرنل۔ تو جیسا کہ میں اگر ادھر ماؤس لے آؤں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کرنل آئیڈل۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کرنل فی الحال کچھ نہیں کر رہا۔ یہ کب کچھ کرے گا، جب میں کچھ پروگرام رن کروں گا۔ اب یہ کیونکہ چھوٹا سا پروگرام ہے، پرنٹ کی سٹیٹمنٹ پہ ملی سیکنڈز لگتے ہیں، تو اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا جلدی ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے۔ تو آگے جب ہم بڑے پروگرامز بنائیں گے تب آپ ادھر دیکھیں گے پروسیسنگ بھی ہو رہی ہوگی۔ تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب کرنل کی بات کی جائے تو جوپیٹر نوٹ بک میں بہت سارے کرنلز ہیں۔ فی الحال ہم جو یوز کر رہے ہیں وہ Python 3 کا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری لینگویجز ہیں، R ہے، جولیا ہے، ہر ایک کے کرنلز ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں سمجھے کہ جوپیٹر نوٹ بک صرف Python کے لیے، اس میں بہت ساری لینگویجز ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ پرنٹ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کا فنکشن کیا ہے۔ تو اس کو آپ کچھ بھی چیز دیتے ہیں یہ اس کو پرنٹ کر دیتی ہے۔ تو
تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج ہم نے دیکھ لیا کہ پرنٹ اسٹیٹمنٹ کیا کرتی ہے، اپنے پروگرام کو ہم نے رن کیسے کرنا ہے۔ مزید ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے، اس پورے انوائرمنٹ کو بھی سیکھیں گے، اس میں کیا کیا چیزیں کس طرح سے ہو سکتی ہیں۔ تو اگر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو نیچے ڈسکرپشن میں بہت سارے لنکس بھی دیے گئے ہیں، اس میں واٹس ایپ کا ہے، فیس بک کا ہے، تو وہاں پر آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔